IMF کا مشن گورننس اور کرپشن کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ مشن 6 کلیدی شعبوں میں کرپشن کمزوریوں کی سنگینی کا جائزہ لے گا۔ 3 رکنی وفد جن شعبوں کا جائزہ لے گا ان میں قانون کی حکمرانی اور مالیاتی گورننس بھی شامل ہیں۔ مشن کی سفارشات سے حکومت کو شفافیت کے فروغ، ادارہ جاتی صلاحیتوں میں اضافے اور شمولیتی اور پائیدار معاشی ترقی کے حصول میں مدد ملے گی۔ وزارت خزانہ کا اعلامیہ۔ 26ویں ترمیم آئین کا حصہ ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ جب تک ایسا ہو نہیں جاتا معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا بینچز اختیارات کیس میں آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق، 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری کر دیا۔ عسکری قیادت ملکی ترقی کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا، دوبارہ اڑان بھریں گے، پاکستان کو اقوام عالم میں عظیم مملکت بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا پیغام واضح کر دیا، دہشت گردی کے خاتمے کے بغیر ترقی و خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ پائیدار ترقی کے لیے سب نے متحد ہو کر کام کرنا ہے۔ برآمدات، IT اور زرعی شعبے کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پرکشش ماحول کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ شہباز شریف کی یقین دہانی۔ حکومت مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں تمام شعبوں کی برآمدات بڑھانے میں کامیاب۔ منرلز اور پیٹرولیم کی برآمدات میں سب سے زیادہ 48% اضافہ ریکارڈ۔ سالانہ بنیادوں پر کیمیکل فرٹیلائزرز اور فارما کی برآمدات 25% بڑھی۔ ٹیکسٹائل اور لیدر کی برآمدات میں 10% اضافہ۔ ایگرو اور فوڈ سیکٹر کی برآمدات 6% بڑھ گئیں۔ مینوفیکچرنگ مصنوعات کی برآمدات میں 11% اضافہ ہوا۔ میٹلز اور جیمز کی برآمدات میں 7% ریکارڈ۔ MKM پاکستان کے رہنماؤں میں اختلافات کی تردید، ترجمان کا وضاحتی بیان سامنے آ گیا۔ سوشل میڈیا پر چند عناصر معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر پارٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچانے اور انتشار پھیلانے کی سازش کر رہے ہیں۔ پارٹی ترجمان نے متحدہ کی قیادت متحد قرار دے دی۔ کارکنوں سے کسی شرنگیزی کا شکار نہ ہونے کی اپیل۔ فاروق ستار کا تنظیمی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر کارروائی کا انتباہ۔ MKM پاکستان کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے، اس میں آپ کے تمام سوال کے جواب موجود ہیں کہ اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کے لیے تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے، تعدیبی کارروائی۔ MKM پاکستان کے مرکز بہادرآباد میں ترقیاتی کاموں سے متعلق اجلاس، ارکان اسمبلی نے حلقوں میں ترقیاتی کاموں پر رپورٹ جمع کرا دی۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ گورنر صاحب کو جو انٹرنل ان کے رفٹس ہیں یا ان کے اوپر جو ان کی جو مخالفت ہے پارٹی کے اندر، تو اس کی طرف توجہ دیں بجائے اس کے کہ وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں لوگوں کی توجہ کسی اور طرف۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو پارٹی کے اندر مخالفت پر توجہ دینے کا مشورہ۔ متحدہ کے اندر مبینہ انتشار پارٹی کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ عطا تارڑ نے تحریک انصاف کا یوم سیاہ بری طرح ناکام قرار دے دیا۔ کیا خیبر پختونخوا میں یوم سیاہ KP حکومت کی پالیسی کے مطابق تھا؟ وفاقی وزیر اطلاعات کا سوال۔ خیبر پختونخوا نے بھی بانی PTI کے انتشار اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف 5000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکی، عظمہ بخاری کے وار۔ بیرسٹر سیف نے ثوابی جلسہ وفاقی حکومت کے خلاف عوامی ریفرینڈم قرار دے دیا۔ عوام کے سمندر نے جلسے میں شرکت کر کے مینڈیٹ چوری ہونے کی تصدیق کر دی۔ اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود پنجاب میں عوام کی بڑی تعداد باہر نکلی، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کا دعویٰ۔ Aman Dialogue 25, we acknowledge the need to engage in pragmatic and practitioner-centric discussions with regional and extra-regional stakeholders. کراچی میں پہلے ڈائلاگ کی افتتاحی تقریب، مختلف ممالک کے بحری افواج کے سربراہان اور نیول سٹاف شریک۔ ڈائلاگ کا مقصد
ब्लू इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, जिसे फरोग देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब में इजहार ख्याल, अमन डायलॉग से मुश्तरका फवायद हासिल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। समुद्री चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। ख्वाजा आसिफ ने समंदरी तिजारत महफूज बनाना सबका इज्तमाई फर्ज करार दे दिया। पाक बहरिया आलमी अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। टेक्नोलॉजी के इजाफे ने मौक़ों के साथ चैलेंजेस भी पैदा किए। मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। वज़ीर दिफा का अमन डायलॉग से खिताब। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान को बेहतरीन जोग्राफियाई महल वक़ूअ का हामिल मुल्क करार दे दिया। कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2025 में पाक बहरिया का अमली मुजाहरा। बहरिया के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए साहिल पर उतरने और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुजाहरा भी किया। अमन मश्क में 7 ममालिक के बहरी जहाज और मुबस्सिरीन शरीक। इस्माइली बरादरी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र में होगी। इंतकाल पर ताज़ियत के लिए सदर जरदारी लिस्बन रवाना। प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत की पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। यूसुफ रज़ा गिलानी 11 फरवरी तक कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। वजीर आजम कल 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। शहबाज शरीफ यूएई में मुनक्किदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार भी वजीर आजम के हमरा होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। डेरा इस्माइल खान में 3 और शुमाली वजीरिस्तान में 4 दहशतगर्द मारे गए, 5 जख्मी। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। हजारों शहादतों और गजा को खंडर बनाने के बाद इजरायली वज़ीर आज़म की सऊदी अरब में फलस्तीनी रियासत बनाने की घिनौनी तजवीज़। सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा जमीन है। सऊदी हुकूमत फलस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकती है। इजरायली वज़ीर आज़म की डिटाई, फलस्तीनी रियासत का क़याम इजराइल की सलामती के लिए खतरा है। म्यांमार नेतन्याहू की हर्जा सराई, फलस्तीनी अथॉरिटी, सऊदी अरब, मिस्र और अरब अमारात की इजरायली वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत। बयान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान ने गजा के फलस्तीनियों को बेघर करने की तजवीज़ इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दे दी। फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है। 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। एक ऐसी फलस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। डार का OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने का भी मुतालबा। इजरायली फौज ने गजा में नज़म राहदारी से इनक़लाब शुरू कर दिया। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन तेज करने का ऐलान। रामल्ला दीर अल बला में शहरियों पर गोलियां बरसा दी, कई अफराद जख्मी। इजरायली फौज का लेबनान पर भी ड्रोन हमला, 6 अफराद शहीद हो गए। इजरायली जेल में इंसानियत सोज तशद्दुद के इंकशाफ ने दिल दहला दिए। आंखों पर पट्टी बांधकर पिंजरे नुमा जगह पर बरहना रखा गया। खाना और पानी भी नहीं मिलता था। 1 साल बाद रिहा होने वाले फलस्तीनी शहरी का इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। रूसी सदर यूक्रेन में लोगों की मौत का अमवात का सिलसिला बंद होता देखना चाहते हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की उम्मीद का इजहार। अमरीकी अदालत ने एलॉन मस्क की असलाहती टीम को महकमा खजाना के डेटा तक रसाई से रोक दिया। महकमा खजाना के अदायगी के निज़ाम और दीगर हसास डेटा तक रसाई किसी भी सरकारी मुलाजिम को नहीं दी जाएगी। जो शख्स ट्रंप के सदर बनने के बाद से ट्रेजरी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से डेटा हासिल कर चुका, वो फौरी तौर पर मवाद की तमाम कॉपियां तलब कर दे। जिलाई जज पॉल ए एंगलमायर का हुक्म। मुल्क के 21 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और मुजफ्फराबाद समेत दीगर अजला शामिल। कराची ईस्ट में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। माहौलियाती नमूनों के सैंपल्स 8 जनवरी से 23 जनवरी के दौरान लिए गए।
KMC کی تمام پارکنگ سائٹس مفت کرنے کا فیصلہ، کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ اکاؤنٹ میں 2 ارب سے زائد موجود ہیں، 4-5 کروڑ کی ضرورت نہیں، میئر مرتضی وہاب کا بیان۔ رحیم یار خان میں نہر کنارے سے ملنے والی مبینہ زیادتی کا شکار 13 سالہ لڑکی اسپتال میں دم توڑ گئی۔ لڑکی کے جسم اور چہرے پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ پولیس کا مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ لاہور میں جعلی ٹریول ایجنٹ کی دھوکہ دہی کا ایک اور مبینہ شکار، بحرین روانگی میں کامیاب نہ ہونے والے شخص کی ہوٹل سے لاش برآمد۔ 40 سالہ شخص نے آخری فون کال میں دل برداشتہ ہو کر اپنی بہن کو رودات سنائی اور خودکشی کا عندیہ دے دیا۔ پولیس کو زہر خوانی کا شبہ۔ سیف افریقی سیریز کے دوسرے میچ کے لیے جنوبی افریقہ کی لاہور میں بھرپور پریکٹس۔ کل نیوزی لینڈ کے خلاف میدان میں اترنے کی تیاری مکمل۔ فیلڈنگ کے دوران زخمی ہونے والے رویندرا ٹیم سے باہر۔ کپتان سمبا ببوما کا نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اترنا چیلنج قرار دے دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم لاہور سے کراچی پہنچ گئی۔ 12 فروری کو جنوبی افریقہ سے سامنا ہوگا۔ پسلیوں میں درد کا شکار حارث روف کو آرام دیے جانے کا امکان۔ لاہور میں سالانہ ہارس اینڈ کیٹل شو کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں گلوکاروں کی شاندار پرفارمنسز، پنجاب کی ثقافت کے رنگ نمایاں۔ پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی ٹیمز کی پریڈ، لیزر لائٹ شو نے بھی تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ میلہ 14 فروری تک جاری رہے گا۔ کراچی میں 16واں ادبی میلہ علم کے خزانے لٹانے کے بعد ختم ہو گیا۔ آخری روز ادبی اور معلوماتی سیشن توجہ کا مرکز رہے۔ میئر مرتضی وہاب کی اربن ڈائیلاگ دی کراچی کے عنوان سے نشست میں شرکت، خالد علم کا تھیٹر پلے اور آخر میں قوالی پیش کی گئی۔ سندھ حکومت کی جانب سے تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین سفاری عمرکوٹ کے چھور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ مسافروں کا پرتپاک استقبال کیا گیا، پھول پیش کیے گئے، ثقافتی رقص بھی پیش کیا گیا۔ چھٹی کے روز پشاور میں پرندوں کے بازار میں رونقیں، کبوتر، طوطے، مرغی اور مختلف اقسام کے رنگ برنگے پرندے برائے فروخت۔ لاہور میں جرمن شیفرڈ کی مختلف کیٹیگریز کے مقابلوں میں کتوں کی واک۔ 2 روزہ ڈاگ شو میں عالمی معیار کی 20 ٹیمز اور 120 کتوں کی شرکت۔ مقابلے میں تربیت، خوراک اور صفائی ستھرائی کو جانچا گیا۔ لاہور میں حبیب جالب کی یاد میں جمہوری میلہ سج گیا۔ تمام صوبوں کے ثقافتی رقص پیش۔ نوجوان فنکاروں نے ناٹک شالہ کے ذریعے شاعر انقلاب کی فکر کو سراہا۔ پرفارمر امر عالم نے ستار کی دھنوں پر جالب کی شاعری کو موسیقی کی زبان بھی دے دی۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے 2 مختلف علاقوں میں آپریشن۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 اور شمالی وزیرستان میں 4 دہشت گرد مارے گئے، 5 زخمی۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین۔ لاہور ہائی کورٹ میں مزید 4 ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن نے 13 فروری تک نامزدگیاں طلب کر لی۔ جوڈیشل کمیشن کے رکن سینیٹر علی ظفر کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم کا سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کا بیان اشتعال انگیز قرار۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا رہے گا، ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔